الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 135 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ علم کے باوجود کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ بزرگوں اور بھائیوں، متقیوں کے اوصاف کا مسلسل تذکرہ چل رہا تھا۔ پچھلی آیات کی روشنی میں معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ حقوق العباد کے معاملے میں اعلیٰ درجے کے اخلاق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ سے متعلق بھی ان کے اوصاف بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر بتقاضۂ بشریت ان سے گناہ سرزد بھی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے عذاب اور سزا سے ڈرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، پروردگار ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے، پھر بار بار اس گناہ کی طرف پلٹتے نہیں۔ حضرات، گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ کی یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب ہوتا ہے۔ دل جب اللہ کی یاد سے غافل ہو تو شیطان اس دل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بشری تقاضے کے خاطر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ پچھلے گناہوں پر انتہائی افسوس و ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو اور فوراً اس گناہ سے ہٹ جائے، پھر اللہ کی مدد و نصرت بھی ہوتی ہے اور اللہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے گناہوں سے باز رہ کر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔